السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی. خوبصورت انداز میں محبت اور پیار اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج ہمارا دورہ قرآن کا تیسرا پارہ سٹارٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم وما توفیقی الا باللہ سے. میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کا ہم پہ کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کے لیے پسند فرمایا ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے میں ایک بڑی خوبصورت سی حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے اس طرح کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے رمضان المبارک میں. ٹھیک ہے، اسی طرح خلوص و تقوی کی بنا پر 700 نیکی تک ثواب پہنچ جاتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے الصوم روزہ جو ہے فإنہ لی وہ میرے لیے ہے وأنا أجزی بہ اور روزے کا ثواب اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کیونکہ روزہ دار چھوڑتا ہے خواہش اپنی اور کھانا پینا اپنا صرف اور صرف میرے لیے. سنو، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہوگی اور ایک خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس وقت ہوگی. اللہ سے ملاقات کے وقت جس ٹائم اس کو روزے کا اجر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے. اور روزہ ڈھال ہے شیطان کے شر اور دوزخ کی آگ سے. پھر جب تمہارا روزے کا دن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب تمہارے روزے کا دن ہو تو کوئی فحش بات نہ کرے اور کوئی بیہودہ آواز بلند نہ کرے. فحش بات اور بیہودہ بات نہ کرے. اگر کوئی اسے برا کہے یا اسے لڑنا چاہے، روزے دار سے کوئی لڑنا چاہے یا روزے دار کو کوئی برا بلا کہے تو اسے آگے سے روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا.
تم سے لڑ نہیں سکتا، میں تمہاری بری بات کا جواب نہیں دے سکتا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ یعنی جیسے کھانے پینے کا روزہ رکھا ہے، ایسے ہی گناہ کے کام سے، چگلی، غیبت، بہتان، گناہ سے بھی وہ چپ کا روزہ رکھ لے تو پھر آپ کا یہ ہوگا روزہ۔ لیکن اگر روزہ رکھا اور ساتھ ساتھ یہ سارے کام چلتے پھرتے رہے جیسے عام روٹین میں ہے، تو سمجھ لیجئے پھر اس کا ثواب کیسے ملنا ہے وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ تو یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سپارے کی طرف۔ تیسرے سپارے کا پہلا رکوع جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اب اس رکوع میں دو خاص باتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، رسولوں کے مراتب ہیں، رسولوں کے مراتب ہیں، اور کسی کا مرتبہ اونچا ہے، کسی کا تھوڑا سا نیچے ہے۔ اختلاف اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ آج جو بھی ہم میں تم میں جو اختلاف ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے کہ اگلا دوسرا رکوع جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ یہاں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مال کا تو میں نے نام لیا ہے نا، ایمان والو خرچ کرو اس سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب اللہ نے رزق بھی دیا ہے، مال دیا ہے، اور ہمیں اپنی جان بھی دی ہے، جان دی ہے، ہم انہیں خرچ کریں۔ ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے کس لیے بھیجا انسان کو؟ عبادت کے لیے، جن و انس کو عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اپنے جسم کو بھی خرچ کریں۔ کیسے؟ اپنے جسم کو اللہ کی بندگی میں لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، قرآن پڑھنے میں لگائیں، حدیث رسول پڑھنے میں لگائیں۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ زبان اللہ نے دی ہے، یہ کان اللہ نے دیے، یہ ہاتھ پاؤں دیے، ان کو بھی خرچ کریں۔ مال تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، رزق تو ہر کوئی خرچ کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ اب وہ مال بھی ہے، وہ جان بھی ہے، آخرت کے آنے سے پہلے۔ اور وہ دن پھر ایسا ہوگا جس میں کوئی شفاعت، کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی کام نہیں ہوئے گی، کوئی خرید و فروخت، کوئی لین دین اس دن کام نہیں آئے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے۔ یہاں اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ زندہ جاوید ہے، کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، قیوم، قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے، کسی کو
علم علم تب ملتا ہے، کسی کو علم تب ملتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ آسمان زمین کی نگبانی اسے تھکاتی نہیں ہے۔ ہم گھر کی نگبانی کریں تو ہم تھک جاتے ہیں، اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہ برترو، وہ بزرگ و برتر ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بزرگ و برتر ہے۔ یہ تھا میرے رب کی پہچان۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آ سکتا، چوری نہیں ہو سکتی۔ آپ ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کے بعد لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اب یہاں دین کیا ہے؟ اس معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، حق و باطل کو واضح کر دیا گیا ہے۔ دین قبول کرنے کے لیے طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ شیطان، طاغوت کیا ہے؟ شیطان کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور دین قبول کرنے والا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے۔ جس نے دین کو قبول کر لیا، سمجھے وہ مضبوط سہارا اسے مل جاتا ہے جو کبھی بھی وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسے ایسا سہارا ملتا ہے جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ ولی، اہل ایمان کا اللہ ولی ہے۔ تاریکیوں سے وہ روشنی میں اپنے ولیوں کو لاتا ہے، اور کافروں کے ولی طاغوت ہیں، شیطان ہیں، جو روشنی سے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ اچھا، اس رکوع میں ہم نے، رکوع نمبر 2 میں ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے، جس میں اللہ کی پہچان ہی پہچان ہے۔ اب ہم نے یہاں پر کرنا کیا ہے؟ آیت الکرسی کو پڑھنے کے لیے اپنے اندر عادت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ صبح و شام ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے کہ میرا رب کیسے پہچان کروا رہا ہے، اور میرا اپنا عقیدہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الم ترى، تیسرا رکوع سٹارٹ ہو گیا۔ الم ترى الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ یہاں خالق کائنات کے حقائق، کائنات کے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ پیچھے خالق کی، اللہ کی پہچان کروائی گئی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے حقائق سامنے رکھے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، زندگی، موت اور زندگی بعد موت کے ثبوت کے لیے 3 واقعات یہاں پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم کی ٹکر۔ حضرت ابراہیم سے اس نے جھگڑا کیا۔ جھگڑا یہ تھا کہ تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم کا جواب تھا کہ رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے کہا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دلیل دی، اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تیرے میں طاقت ہے تو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ نمرود وہاں ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے وہ تباہ شدہ بستی کا ہوا۔ وہ کون سا تھا؟ او کالذی مر علی قریہ، ٹھیک ہے؟ اب تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرنے والے جو وزٹر تھے وہ کون تھے؟ کون شخص تھا جو بستی کے پاس سے گزرا تھا؟ وہ وزٹر حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اب ان کو کنفیوژن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندگی بخشے گا؟ بستی گری ہوئی تھی، جب پاس سے گزرے تو کہنے لگے یہ دوبارہ کیسے بستی دوبارہ زندہ ہوگی، کیسے آباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیسے زندگی بخشے گا اس بستی کو؟ 100 سال کے لیے اللہ نے وہیں اس کو سلا دیا، جگایا، اور کھانے پینے کے سامان اور گدھے کی زندگی سے ثابت کیا۔ وہ جا رہے تھے گدھے پر، ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، تو 100 سال کے لیے سلایا،
اور 100 سال کے بعد جب جگایا اور کھانے پینے کے سامان اور گدھے کی زندگی سے ثابت کیا دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے۔ جب اٹھے 100 سال کے بعد تو گدھا جو تھا وہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اور کھانا جو تھا خراب نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ نے کہا دیکھیے، پہلے تو دیکھیے بندر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، کیسے ہم اس کو ایک نشانی بناتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور بلکہ اس سے بھی پہلے کہا، پوچھا کتنی دیر رہے ہو؟ کہنے لگے یہی کوئی تھوڑا سا ٹائم۔ نہیں 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 نہیں، تو 100 سال رہا ہے، سویا رہا ہے۔ اچھا کھانے کی طرف دیکھو، کھانا اور پینا دیکھا تو بالکل ٹیسٹ ویسا تھا، خراب نہیں ہوا۔ اچھا اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کی طرف دیکھا تو ہڈیاں الگ ہیں، بربری سی 100 سال کے بعد کیسا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اپنے اب گدھے کی طرف دیکھو، دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے کیسے ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ دیکھو ذرا کیسے ہم اس پہ ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، پھر کس طرح سے ہم اس کے اوپر گوشت چڑھا کے صحیح تندرست گدھا بنا دیتے۔ جب واضح ہو گیا، سب کچھ سامنے آ گیا، تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وکن فیون دور ہو گئی۔ تیسرا جو واقعہ تھا حضرت ابراہیم کا سوال تھا، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، مجھے تو دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے زندہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا 4 پرندوں کو منوس کر لو۔ منوس کا مطلب ہوتا ہے ہلا لو اپنے ساتھ، یعنی اپنے گھر میں پرندے رکھو، ان کو کچھ ٹائم کے لیے ان کو اپنے ساتھ منوس کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا پرندے ہو تو پھر آواز دیتا ہے مالک تو پرندے بھاگ کے آتے ہیں، اپنے مالک کو پہچان کر، یعنی اس طرح سے منوس کرو۔ پھر ان کو 4 پرندوں کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کی ہڈیاں بوٹیاں کر کے الگ الگ رکھ دینا۔ پھر ان کو بلانا، ان کو آواز دینا، وہ ٹوٹی پھوٹی وہ ساری کیا ہوگا، ذبح کیے ہوں گے نا وہ پرندے، تو وہ ان کی ہڈیاں جڑتی ہوئی آپ کے سامنے خود آئیں گی اور وہ پرندہ بن کے آئیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ با اقتدار ہے، حکیم ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے رکوع نمبر 4 میں، اچھا ابراہیم سے پیچھے کہا نا کہ تو ایمان نہیں لایا تو، انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں، ایمان تو میرا ہے، لیکن ولا کلی یطمئن قلبی، بس اطمینان قلب کے لیے یہ بات چاہ رہا ہوں، مزید میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھیے رکوع نمبر 4، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کتنی خوبصورت آیات ہے قرآن کی، ہر جگہ پر رب کا انداز اپنا ہے، ہر آیت کے لیے اپنا انداز ہے۔ یہاں خرچ کرنے کا بتایا گیا کہ انفاق کے راستے، خرچ کرنے کے راستے کون سے ہیں؟ بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 بہترین حصہ اپنے مال کا خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2 بری چیزیں صدقے کے لیے نہیں چھانٹنی، یہ پورے رکوع میں ایسی چیزیں ہی آپ کو ملیں گی۔ بری بری چیزیں نکال کے چھانٹ کے نہیں رکھنی۔ کیا کرتے ہیں صدقے میں آلو کرنے ہو تو بڑے والے جو صحیح جن کا سائز ہوتا ہے گھر میں رکھ لیتے ہیں، اور جو کام والی کو ہم دیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آلو نہیں، وہ آلیاں نکال کے تو شاپر میں ڈال دیتے ہیں، اللہ باجی تو لے آیا، کرتے ہیں ایسے۔ سبزی بیچنے والا سبزی صاف ستھری بیچتا ہے، جو موٹی یا پکی سبزی، پکی کا مطلب جانتے ہیں نا، جو سخت ہو یا جو خود کھانے کے قابل نہ ہو، ایسی چیز نکال کے، ردی چیز نکال کے کہتا ہے چل ایسا صدقے چ کر دینا، کرتے ہیں۔ عید آ رہی ہے، خود بڑا اچھا سوٹ لیں گے، اگر کسی کو صدقے زکوٰۃ میں دینا ہے تو پھر دکان تے جا کے پتہ کی کہنا ہے،
بھائی ਉਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ। कैसा देना है? क्योंकि करते हो कि नहीं करते, ईमानदारी से बताओ। अपने आज ईमान को टटोलना है आप लोगों ने। हम ऐसे करते हैं? करते हैं। तो मेरा रब तो कहता है रद्दी चीज़ें सदके के लिए निकालनी नहीं है। इस रुकू में आप यही पढ़ेंगे। फिर जब सदका करने लगोगे, अच्छी चीज़ देने लगोगे, माल निकालोगे, तो शैतान मुफलिसी से डराएगा, सदका करने से रोकेगा, कहेगा कहाँ देने लगे हो, आगे ईद आ रही है, तुम्हें तो खुद ज़रूरत है, क्या हो गया है, अकल से काम लो, तेरे बच्चों को तुझे नहीं ज़रूरत। अच्छा, इन्फाक से हमने रुकना नहीं है। शैतान की बातों में आके शैतान के पीछे लग के हमने खर्च करने से रुकना नहीं है। शैतान डराएगा लेकिन हमने डरना नहीं है। रमज़ान में आप सल्लम तेज़ आंधी की तरह खर्च किया करते थे। शैतान नेकी से रोक कर बेहयाई के कामों में खर्च करवाता है। सदका करने के लिए है नहीं है। आज ही कोई शादी, कोई फंक्शन आ जाए तो हम कहते हैं हर चीज़ हमारी मैचिंग होनी चाहिए, फिर वहाँ पर हमने बेलें भी देनी है। अल्लाह अकबर। इन्फाक यानी खर्च करने पर दिल की आमादगी हिकमत है, जो बहुत बड़ी दौलत है। खर्च करने का अगर दिल में ख्याल आता है, खर्च करने का किसी के दिल में शौक़ पैदा होता है, तो ये मेरे रब की बहुत बड़ी क्या है, दौलत है। जिसको दिल की दौलत मिल गई, खर्च करने की दौलत, हर बंदे को नसीब नहीं होता, हर बंदे को दिल बड़ा नहीं मिलता। और हर नफ़क़ा और नज़र, हर खर्च करना और हर नज़र आपकी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। एलानिया सदका दिए जा सकते हैं, यानी जब आप खर्च करने लगे तो किसी को दिखा के भी सदका दिया जा सकता है। महफिल के अंदर अगर कोई ऐलान हो जाए मस्जिद में, मदरसे में, कि भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, या कोई मदरसे मस्जिद का कोई काम है, तो फिर कभी कभी ऐसा हो कि आप सबके सामने भी पैसे दे सकते हैं। लोग क्या कहेंगे आपकी नीयत रब को पता है, ठीक है। और कभी कभी छुपा के भी सदका करना बड़ा अच्छा है। खर्च करने में इंसान का अपना भला है, उसका पूरा अजर इंसान को मिलेगा। और खर्च करने के मुस्तहकीन ने दीन के खिदमतगार हैं। जो लोग खर्च करते हैं वो कौन है? दीन के खिदमतगार हैं। आपने दीन की खिदमत करनी है। अब यहाँ इस रुकू से हमें क्या पता चलता है कि हमने क्या करना है? खर्च करना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करनी है। और इसके बाद है हमारा रुकू नंबर 5 है। अच्छा, रुकू नंबर 4 और 5 का तकरीबन सब मिलता जुलता है, ठीक है। खर्च करने के बारे में है कि अल्लाह की राह में खर्च करना, एक दाना 7 बालियां, हर एक बाली में 100 दाना। और फिर रियाकार जो होगा, खर्च करेगा अगर रियाकारी से, तो वो खर्च कबूल नहीं होगा। ये रुकू नंबर 4 था, असल में पेजेस हमसे ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है। रियाकार अगर खर्च करेगा तो उसका जो खर्च होगा वो ज़ाया हो जाएगा। और चुटान दिल की सख्ती, हर मट्टी की तह ज़ाहरी दीनदारी, बारिश से मट्टी बह गई है। क्या मतलब है? जैसे चुटान, हर मट्टी की तह बारिश से मिट्टी बह जाती है, चुटान सख्त होती है, उसके ऊपर मट्टी पड़ी हो, बारिश ऊपर से होना शुरू हो जाए तो क्या होता है? चुटान बिल्कुल नीट क्लीन। इसी तरह से रियाकार जब रियाकारी से सदका खैरात करता है, तो रियाकारी करने से जैसे चुटान के ऊपर कोई चीज़ बाकी नहीं बचती, ऐसे ही उसके अमाल में सवाब भी नहीं बचता। बात समझ में आ गई? नीयत की खराबी सामने आ जाती है। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं खर्च करें। जब अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करोगे तो फिर उसकी मिसाल चौथे रुकू में जो अल्लाह ताला ने दी है वो ये है कि सतह मुर्तिफा पर, यानी ऊंची जगह पर बाग, जोर की बाग हो और जोर की बारिश
اگر ہوگی تو دگنا پھل دے گا، اور اگر بارش نہ بھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہلکی سی فواری پڑے گی، شبنم پڑے گی، تو اس سے ہی وہ اپنا پھل دگنا دے دے گا۔ مطلب اونچی جگہ پر اگر آپ کا باغ ہے تو بارش سے دگنا، نہ سے تو فوار سے ہی دگنا پھل دے مل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، اگر انسان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، شدید نیکی کی خواہش سے وہ مال خرچ کیا گیا ہے، تو پھر جیسے باغ کو شبنم کافی ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کا جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، یہ دگنا چگنا فائدہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور رکوع نمبر 4 میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ احسان نہیں جتلانا چاہیے، دکھ نہیں دینا، ریاکاری نہیں کرنی۔ یہاں ہمیں خرچ کرنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں اس لیے بیان کرتا ہے شاید تم غور و فکر کرو۔ اب غور کیا جائے تو ریاکاری ہم کر جاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے بعد اگر کبھی اس نے میری بات نہیں مانی تو ہم یہ بھی کہہ دیتے میں تیرے نال کنا کیتا سی، کر دیتے نا ہم انسان جو ہوئے۔ اچھا نہ سی تو دو آپس میں لڑائی ہوئی تو دوسری کو بلا کے کہتے ہیں کہ انہوں میں آوی دیتا تے آوی دیتا تے ایوی دیتا، کرتے ہیں نا، اس سے بھی ہم تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں رکوع میں، رکوع نمبر 4 اور 5 میں خرچ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، راستہ کون سا ہے اور کون سا صدقہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ہے رکوع نمبر 6، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ دن رات اپنے مال چھپے اور کھلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پتہ چلا کہ صدقات، اس کا اجر رب کے پاس ہے، خوف اور غم نہیں ہوگا خرچ کرنے والے کو۔ اور پھر اس کے بعد سود کا تذکرہ کیا۔ سود خور دیوانے ہیں۔ سود خور کون ہے؟ دیوانے ہیں۔ سود خوروں کا موقف تجارت سود جیسی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود خوری سے باز آ جائیں تو پہلے سود پر قانونی کارروائی نہیں ہوگی، جو پہلے لے چکے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اس کا معاملہ اللہ کے اب حوالے ہے۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، اور یا سود کو یوں کہہ لیں بالکل خاتمہ سود کا کر دیتا ہے، اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ جو سود باقی رہ گیا ہے، سودی کو چاہیے، یعنی سود خور کو چاہیے کہ وہ سود جس سے لینا دینا ہے وہ چھوڑ دے، اپنی اصل رقم لے لے۔ جیسے آپ کے علاقے میں لوگ بہت سود کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ گھر مخصوص ہیں، لوگ آ کے 10,000 لے جاتے ہیں، تو جب لے کے جاتے ہیں تو اس ٹائم اصل میں 10,000 ہی کر کے لیتے ہیں، لیکن وہ لیتے 9,000 ہے۔ ایسے ہی 1,000 روپیہ سود میں کاٹا جاتا ہے، اگلے کو دینا، اگلے مہینے دینا ہے، نہیں دیا تو پھر وہ سود آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد سود بڑھتا جاتا ہے، ایک بندہ دے نہیں سکتا، وہ 10,000 کا کئی 10 بن جاتا ہے۔ ہر جگہ پر ایسے ہو رہا ہے، بینکوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے، جو سود خور کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، پہلے نہیں پتا تھا، جو لے چکا سو لے چکا۔ اب آگے جو ہے، جو اس نے مال لوگوں کو دیا ہوا ہے، وہ ان سے کہے مجھے میرا اصل دے دو، انہیں ٹائم دے دے، اور میں نے سود نہیں لینا، اللہ کی رضا کے لیے میں سود چھوڑتا ہوں، تو کیا ہی کہنے۔ قرض دار کو وہ مہلت دے دے، صدقہ اللہ تعالیٰ کہتے کر دو تو یہ بہتر ہے۔ اس دن سے، یعنی اگر کسی غریب کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اصل مال بھی نہیں دے سکتا، تو صدقہ کر دو، کوئی نہیں،
اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی ہوگی۔ سود خور سے اللہ کہہ رہا ہے اس دن کی رسوائی سے، ذلت سے، مصیبت سے بچو جس دن کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف واپسی ہوگی، ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کمائی کا مطلب ہے جو ہم اعمال کر رہے ہیں، اعمال کا بدلہ۔ یہاں آج ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے اس رکوع سے کہ اگر سود لیتے یا دیتے ہیں تو نیت کرنی ہے کہ سود لینا یا دینا چھوڑ دینا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت یہ آج آپ کے سامنے، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت دین۔ یہاں قرض کا، دین کا قانون بیان کیا گیا ہے، یعنی قرض کا قانون ہے۔ قرض کیا ہے؟ قرض پیچھے کہا نا سود چھوڑ دو، تو اب سود نہیں دینا، مال سود پہ نہیں دینا، قرض پہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو کبھی کسی کو ضرورت پڑے تو قرض آپ لے دے کر سکتے ہیں بغیر سود کے۔ قرض اگر مدت مقرر تک ہو تو اللہ کا حکم ہے اسے لکھ لو۔ پہلی بات، قرض تھوڑا ہے زیادہ دینا لینا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے۔ قرض کو لکھوانا قرض دار کی طرف سے ہوگا، قرض کو لکھوانا قرض دار کی طرف سے ہوگا۔ قرض لینے والا نادان یا ضعیف ہو تو ولی لکھوائے گا۔ قرض لینے والا، قرض دار، پیچھے نا قرض دار، قرض کو لکھوانا قرض دار کی طرف سے ہے، جو قرض لے رہا ہے اس کی طرف سے ہے کہ وہ قرض کو لکھوائے۔ اگر وہ خود نادان ہے، ضعیف ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر اس کا ولی لکھوائے گا انصاف کے ساتھ۔ قرض پر 2 گواہ بنانے ہیں۔ اگر 2 مرد ہوں تو ایک مرد، یعنی اگر پہلے تو 2 مردوں کو گواہ بنانا ہے، 2 مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں۔ قرض پر گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب جب قرض دار گواہوں کو بلایا جائے تو گواہی دینے کے لیے ان کو فوراً وہاں پہنچنا ہے۔ قرض کی تحریر لکھوانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تجارتی معاملہ کرتے وقت گواہ بنانا چاہیے۔ تجارتی لین دین اگر دست بدست ہو، دست بدست، ہاتھوں ہاتھ، نقد و نقد، تو پھر لکھے یا نہ لکھے وہ مرضی ہے، اس میں آپشن ہے، مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے، قرض لیتے دیتے وقت قرض میں یا جو وہ کاروبار تجارت جو آپ ادھار پر ہو وہ آپ کو لکھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لکھنی ہے۔ اچھا، بزنس کا کانٹریکٹ میں کرتے وقت، مطلب 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس میں کانٹریکٹ کر رہے ہیں، پارٹنر بن رہے ہیں، تو اس میں بھی گواہی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سفر کی حالت میں قرض کی ضرورت پڑ جائے تو پھر رہن بالقبض پہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ رہن کیا ہے؟ کوئی چیز اپنی سونے کی کوئی چیز ہے، کوئی گھڑی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس کے پاس رکھوا دو، اتنے مجھے پیسے دے دو اور میں یہ دے کر یہ آپ کی چیز، اپنی چیز اپنے واپس لے لوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرض لینے والا امانت ادا کرے، گواہی ہرگز چھپانی نہیں ہے۔ یہ ہم نے رکوع نمبر 7 میں پڑھا ہے۔ اب رکوع نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اب یہاں پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا کہ دین کی اصل بنیاد کیا ہے، توحید، اللہ تعالیٰ اور بندے کا حقیقی تعلق کیا ہے۔ ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر ایمان۔ اس کے بعد ایمان والوں کی خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، سارے رسولوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، کون؟ ایمان والے اللہ کی بات سنتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی آپ میں سے سودی کاروبار کرتی ہے تو سن کے
سن لیا نا، لیکن اگر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ مجرم ہوں گے۔ لیکن اللہ کے یہاں ایمان والوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ آج جتنے بھی آپ نے احکام پڑھے ہیں، اللہ والوں کی یا ایمان والوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اللہ کی بات سنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خطاؤں اور بھول چوک کی معافی بھی مانگتے رہتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص کی نیکی اور بدی کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے بوجھ نہ ڈالے جو انہیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نرمی درگزر دشمنوں کے مقابلوں میں مدد کی درخواست کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا بناتے ہیں۔ میں آخر میں یہ دعا پڑھتی ہوں، یہ اس کا میں نے نچوڑ بتا دیا، آپ سب آمین کہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس میں طاقت ہوتی ہے اٹھانے کی۔ اور آگے دیکھیے، ربنا لا تؤاخذنا، بڑی خوبصورت یہاں سے دعا شروع ہو گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آمین۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین۔ سورۃ آل عمران سٹارٹ ہو گئی۔ یہ کون سی سورت ہے؟ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ مدنی صورت ہے۔ بقرہ بھی مدنی تھی اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ مکی مدنی صورتوں کی میں نے بتایا تھا کون سی ہے، جو ہجرت سے پہلے وہ مکی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی۔ اور رکوع نمبر کون سا سٹارٹ ہو رہا ہے؟ 9، یعنی پارے کے لحاظ سے یہ 9واں رکوع ہے۔ الف لام میم، بلکہ اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں، بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، اس کے معنی مطالب اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا آیت الکرسی میں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جا رہی ہے، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اس نے ساری کتابیں نازل کی ہیں، اس نے سارے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، اسی نے حق و باطل کے فرق کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول نہ کرنے والے کے لیے سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے صورت گری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے، اللہ دلوں کو بدل سکتا ہے، اللہ ہی سب انسانوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے ٹلنے والا، پھرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسانی رہنمائی کے لیے کہا کہ تورات اور انجیل جیسی کتابیں بھیجی ہیں، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ پہلے اللہ کا تعارف ہے، پھر انسانی ہدایت کے لیے، انسانی رہنمائی کے لیے کچھ انتظام بھی کیا۔ حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب قرآن آئی ہے، رہنمائی کی بنیاد محکم آیات پر ہے۔ کس پر ہے؟ محکم آیات پر ہے۔ رہنمائی سے بھاگنے والے مشتبہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ رہنمائی سے سبق تو دانش مند لوگ ہی لیتے ہیں۔ دانش مند
عقل مند۔ رہنمائی سے سبق تو دانش مند لوگ ہی لیتے ہیں، رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے علم میں پختہ کار ہیں، رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ جو دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ کون دعا مانگتا ہے؟ جو لوگ رہنمائی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ دو دعائیں نشان لگا لیجئے، یہ یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہے رکوع نمبر 10 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ یہاں کافروں کا تذکرہ کیا کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے بچا نہیں انہیں سکیں گے اور یہ آگ میں جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ کیا مرغوبات دنیا کا، دنیا میں جو انسان کو بہت مرغوب، بہت پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر اور بہت خوبصورت چیدہ گھوڑے، جانور، کھیتیاں، یہ ساری چیزیں انسان کو کے نفس کو اچھی لگتی ہیں۔ آپ کو بھی لگتی ہیں یقیناً۔ اچھا، اس کے بعد ہے اب یہ اچھی جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، جو ہمیں بڑی مرغوب ہیں، ان میں امتحان بھی ہے، ان میں انسان کی آزمائش بھی ہے۔ نمبر 3 ہے مال میں، آخرت میں مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ مال اور اولاد کی محبت اسی طرح تباہ کر دے گی جیسے فرعون اور اس کے ساتھی تباہ ہوئے تھے۔ دنیا کی محبت میں لڑنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے آپس میں برابر نہیں ہیں۔ دنیا کی محبت میں لڑنے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مرغوبات دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مرغوبات بہتر ہے۔ دنیا میں جتنا بھی مال اسباب آپ کو پسند ہے، جس کا تذکرہ آپ نے پڑھا، ان سب سے زیادہ بہتر چیز آخرت ہے، آخرت کی مرغوبات ہے۔ بے شک وہ ہمیں نظر نہیں ابھی آ رہی، لیکن آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا تو جیسی ہے ویسی ہی گزر جائے گی، مجھے آخرت کی بہتری چاہیے جو کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت ہے۔ اور مرغوبات دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والوں کی خصوصیات بتائی۔ نمبر 1 وہ متقی ہوتے ہیں، متقی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والے۔ نمبر 2 وہ صابر ہوتے ہیں، صابر کا مطلب صبر کرنے والے مصائب پر۔ تیسرا نمبر وہ راست باز ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انجام بتایا۔ کافر مغلوب ہو جائیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے، فرعون اور پچھلی قوموں جیسا ان کا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے جو قبول ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی توحید پر، دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ، فرشتوں اور اہل علم کی گواہی ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو طریقے بھی اختیار کر لیے گئے ہیں وہ ضد کی، حسد کی، تعصب کی بنیاد پر ہے۔ دین قبول کرنے والے، دین حق کو، دین اسلام کو قبول کرنے والے راست پا لیتے ہیں۔ اگر کوئی دین سے منہ موڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی انگلی پکڑ کے کام پر لگانا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہم نے پڑھا رکوع نمبر 10 میں۔ اب ہمارا شروع ہو رہا ہے رکوع نمبر 11۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔
اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، اور کافر پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ مومن ان کافروں سے دوستی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ کریں۔ اور اسی طرح سے جو لوگ خود ساختہ نظریات رکھنے والے دھوکے میں ہیں، کتاب کے علم کس کے پاس ہے، کتاب الہی سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے، آخرت کی سزا کے بارے میں جن کو غلط فہمی ہے، وہ خود ساختہ نظریات رکھنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد ہے رکوع نمبر 12 سٹارٹ ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ سب سے پہلے اتباع رسول کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر رسول کی پیروی کرو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب تم رسول کی پیروی کرو گے تو نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ کیا گیا کہ سب انبیاء کا دین ایک تھا، سب انبیاء کا دین ایک تھا، اور ایک سلسلے کے لوگ تھے۔ اللہ نے ترجیحاً اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ پھر اس کے بعد آل عمران کا تذکرہ اس رکوع میں، رکوع نمبر 12 میں شروع ہو گیا۔ کہاں سے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، حضرت مریم کی والدہ کا ذکر۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا۔ حضرت مریم کو حضرت زکریا کو حضرت مریم کا سرپرست بنایا۔ حضرت مریم حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل حضرت زکریا نے دیکھے تھے۔ حضرت زکریا کی اولاد کے لیے دعا یاد کر لیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو حضرت زکریا نے کی۔ اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کا پھر اس میں تذکرہ۔ حضرت یحییٰ کی خصوصیات کہ وہ اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے تھے، جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے تھے، سرداری اور بزرگی کی شان والے تھے، اللہ کے نبی اور صالحین میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ اولاد مانگی، اولاد مانگنے کے لیے جو دعا کی تھی وہ کون سی تھی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعا مانگی۔ آج خواتین یا مرد دو دعا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ خوبصورت ہمیں اولاد دینا۔ اللہ پھر خوبصورت تو دے ہی دیتا ہے، خوبصورت نہیں دیتا۔ ایسا ہی ہے، ہماری اور نبیوں کی دعاؤں میں بڑا فرق تھا۔ نبی نے دعا کی، یا اللہ مجھے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ، سبحان اللہ، طیبہ اولاد، پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اور ہم مانگ رہے ہوتے اللہ خوبصورت سونی اولاد دینا۔ تو میرے رب نے جب خوشخبری دی اولاد کی، تو اولاد جو دی حضرت یحییٰ دیے۔ اور حضرت یحییٰ کیسے تھے؟ اللہ کے فرما بردار، جنسی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے، سرداری اور بزرگی کی شان والے، اللہ کے نبی اور صالحین میں سے۔
اور یہاں اب ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ہم نے جب اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے تو پھر ذریۃ طیبۃ کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور پھر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دینے والی مریم کو بے موسم پھل رب دے سکتا ہے تو ہمارے حالات بھی بدل سکتا ہے۔ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے تو آپ میں سے جو بے اولاد ہیں یا آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب میں سے جو بے اولاد ہیں، کیا اللہ انہیں بڑھاپے میں اولاد نہیں عطا کر سکتا؟ کر سکتا۔ 13واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا یہاں سے تذکرہ، حضرت مریم کے پیچھے مریم کا تذکرہ تھا، اب یہاں حضرت مریم سے عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ۔ والدہ حضرت مریم تابع فرمان، عبادت گزار اور یکسو تھی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری اللہ نے فرشتے کے ذریعے سنائی۔ حضرت عیسیٰ کا نام اللہ نے خود رکھا، ان کا نسب ماں سے چلا دیا۔ اور خصوصیات کیا تھیں؟ دنیا اور آخرت میں وہ بیٹا جو ہوگا بغیر شوہر کے وہ معزز ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، گہوارے میں بات کرنے والا، بڑی عمر میں کلام کرنے والے، صالحین میں سے ہوں گے، تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے والے۔ ایسا رسول ہوگا، ایسے بیٹے کی خوشخبری دی کس کو؟ حضرت مریم کو۔ پھر حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے بیٹا دیا، مریم کو وہ بیٹا عیسیٰ جب دیا تو حضرت عیسیٰ کو پھر کچھ معجزات عطا کیے۔ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو وہ اچھا کر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو مادرزاد اندھا اور کوڑی والا اچھا ہو جاتا تھا۔ مردے کو اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر لیا کرتے تھے۔ لوگ جو کھاتے، جو ذخیرہ کرتے، وہ بتا دیتے تھے کہ کیا کھایا ہے اور کیا ذخیرہ کیا ہے۔ پھر ان کی دعوت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ خدا خوفی اور اطاعت رسول۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی، یعنی میں اللہ کا، یعنی میں خود اللہ نہیں ہوں، وہ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اصل دین ہے۔ حضرت عیسیٰ کی دعوت کا عمومی طور پر انکار کر دیا گیا۔ حواریوں نے شہادت حق کے لیے مدد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں نے مکر اور فریب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کی، آسمان پر زندہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ جی اب اس کے بعد 14واں رکوع ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پچھلے رکوع میں تھا کہ اٹھا لیا، اب اس رکوع میں کیا ہے؟ تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو واپس بلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، انکار کرنے والوں اور برے ماحول سے ان کو پاک رکھنے کی خوشخبری دے دی۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک بالادست رکھوں گا، اختلاف کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ انکار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں سزا ملے گی، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی حقیقت بتائی کہ ان کی مثال، حضرت عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، جنہیں براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، انہیں براہ راست بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔
یہ اصل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یعنی پیدائش کی حقیقت ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھولا ہے۔ اس کے بعد مباہلے کا تذکرہ آیا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت میں مباہلہ کا تذکرہ ہے۔ دلیل سے فیصلہ نہ ہو تو چلو اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر اللہ سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ ایک دوسرے پر لعنت نہیں کر رہی، میدان میں آ جائیں اپنے بچوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر، اور دعا کیا کریں، یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا اس پر لعنت کر دے۔ حقیقت کیا ہوئی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ لوگ مباہلے کے لیے نکلے نہیں تھے۔ اس کی طاقت سب سے بالا تر ہے، اس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ اس کے بعد 15ویں رکوع کا تذکرہ ہے کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان ایک نظریاتی جنگ ہے۔ اہل کتاب کو دعوت ہے کہ ایک ایسی دعوت قبول کر لو جو تمہارے دین کے یکساں ہے، جو تمہارے درمیان یکساں ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اہل کتاب کا حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی جھگڑا تھا، اس رکوع میں ہم یہی پڑھیں گے۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اہل کتاب کا جھگڑا کیا تھا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ جھگڑے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے۔ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، جن معاملات کا علم نہیں ان کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو یکسو مسلم تھے، مشرکوں میں سے بالکل بھی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم سے نسبت کا حق نبی اور ان کے ماننے والوں کو ہے، کسی اور کو نہیں حق کہ وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف جوڑے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی دشمنی کا تذکرہ کیا گیا کہ تمہیں راہ راست سے اہل کتاب راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حق پر باطل کا رنگ چڑھاتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 16 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک گروہ سازش کرتا ہے اہل کتاب کا کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو، شاید یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ لوگ پوچھیں گے کہ تم ایمان لا کے واپس کیوں چلے گئے، تو کہیں گے نہیں نہیں ہمیں پتہ چل گیا۔ یہ ویسا ہی معاملہ ہو رہا ہے جیسے آج کے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، ایک کی طرف سے جیتتے ہیں، سیٹ لیتے ہیں تو لوٹا بھر کے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، نہیں نہیں سانو اور پتہ لگا سی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب کا تذکرہ، وہ کہتے تھے پروپوگنڈا کرو، اور اس سے ہوتا کیا تھا، کئی لوگ سیاستدانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، دیکھا دیکھی کئی لوگ سیاست سے پھر جاتے ہیں، پھر وہ بھی اپنے بیان یہی کچھ عوام کے سامنے دیتے ہیں میڈیا پہ آ کر۔ تو اہل ایمان کے خلاف اہل کتاب نے بھی ایک سازش کی کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو کہ نہیں 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 ہم اپنے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ دوسروں کو دین سے، ایمان سے پھیرنا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اہل کتاب میں سے کسی پر اعتماد کر کے مال کے ڈھیر لگا دو تو وہ تمہیں ادا کر دے گا۔
اہل کتاب میں سے کسی پر اعتماد کر کے مال کے ڈھیر لگا دو تو وہ تمہیں ادا کر دے گا، ان میں سے کسی کا 1 دینار کا بھی بھروسہ نہ کرو تو وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ یعنی ہر طرح سے کے لوگ ان کے اندر ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی امانت کے اتنے پکے ہیں کہ امانت پوری کی پوری چاہے ڈیر کیوں نہ ہو واپس کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے کہ کھوٹا پیسہ بھی رکھ دو تو اس کو بھی چھپانے کی کوشش کریں گے، وہ تمہیں دیں گے نہیں۔ ان میں سے اہل کتاب امیوں کے معاملے میں اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی اہل کتاب امیوں کو مطلب ان پڑھوں کے معاملے میں یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم پر تو کوئی، ہم نے اگر ان کا مال کوئی کھا پی لیا تو ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کا الٹ پھیر کر کے عبارت بدل دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی، اہل کتاب کی یہ بہت بڑی یہ عادت ہے۔ کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ ہر نبی نے یہی بات کہی کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور پیغمبر اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کے، ان کو رب بناؤ۔ اللہ کی ہاں نجات پانے والے اللہ کا بن کر رہنے والے ہوں گے، جو دنیا میں رہ کر اپنے وعدوں کو پورے کرنے والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اور ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہے۔ ہم نے اللہ کی ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف آنا ہے، اپنے ایمان میں کسی کے پیچھے لگ کے ڈگمگانا نہیں ہے۔ اب 17واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ پیغمبروں سے لیا جانے والا وعدہ یہاں یاد کرایا جا رہا ہے۔ اپنے بعد آنے والے رسول پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ وہ آنے والا رسول کون سا ہوگا؟ وہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اس عہد کی ساری ذمہ داری کا اقرار کروایا گیا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اب اسلام کے سوا کوئی طریقہ قابل قبول نہیں، صرف اسلام ہی قبول ہوگا، کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ زمین و آسمان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے۔ اسلام انبیاء پر ایمان لانے اور ان کے درمیان فرق نہ کرنے سے قائم رہتا ہے۔ اسلام انبیاء پر ایمان لانے اور ان کے درمیان فرق نہ کرنے سے قائم رہتا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اسلام کے سوا کوئی طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑنے والے آخرت میں ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کفر کا طریقہ اختیار کرتے اور ظالم ہے۔ اسلام کو چھوڑنے کا بدلہ اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہے۔ کس پر؟ جو اسلام کو چھوڑتا ہے۔ توبہ کر کے اصلاح کرنے والوں پر رحمت ہوگی، جو کفر میں بڑھتے جائیں گے ان کی نہ تو توبہ قبول ہوگی نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ زمین بھر کر بھی آخری آیت کو ذرا غور سے سنیں، ان الذین کفروا وماتوا، گلا خشک ہو چکا ہے، آواز بہت ہی بدل چکی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے تو اگر وہ زمین ساری بھر کے سونا دینا چاہے فدیے میں کہ یہ زمین بھر کر سونا ہم سے لے لو اور ہمیں عذاب سے بچا لو،
تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا دورہ قرآن کا تیسرا سپارہ الحمدللہ، جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مکمل کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما، ہمیں انبیاء کی سنت پر چلنے والا بنا، اور ہمیں ایسے بندے بنا جنہیں میرا رب پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ دین کا داعی بنانا، قرآن کی سمجھ عطا فرمانا، اپنے نبی کی احادیث کی سمجھ عطا فرمانا۔ یا اللہ یہ ہمارا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور سب کا اپنی اپنی جگہ پر ٹک کے بیٹھنا، کیونکہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں آن لائن کلاس لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ آف لائن بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر کلاس لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ بعد میں کئی مہینے بعد بھی سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے، سب کے روزے قبول فرما دے، اور سب کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، سب کے مالی حالات بہتر فرما دے، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، اور ہم سب کے بزرگان کو اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔